السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج اس ویڈیو میں ہم 2025 کے فرسٹ ایئر کے نئے آنے والے انگلش کے سلیبس کا یونٹ 1 کریں گے، جس کا ٹائٹل ہے دی انسپائرنگ لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی متاثر کن زندگی۔ اس ویڈیو کے پہلے حصے میں 10 پیراگراف کی ٹرانسلیشن کی جائے گی اور اگلی ویڈیو میں اگلے 10 پیراگراف کی ٹرانسلیشن اور ساتھ میں آخر پر اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز کی ٹرانسلیشن دی جائے گی، جو کہ ایک لسٹ کی شکل میں ہوگی۔ یونٹ 1 کے فرسٹ پیراگراف کا آغاز کرتے ہیں۔ آن اے کوائٹ ویکینڈ آفٹر نون، ایک پرسکون ہفتے کے اختتام کی سپہر، مسٹر احمد سیٹ ود ہز کڈس، نیس اینڈ نیفیو ان دی لیونگ روم۔ مسٹر احمد اپنے بچوں، بھتیجے اور بھتیجی کے ساتھ رہائشی کمرے میں یا بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مسٹر احمد از اے ہسٹری ٹیچر، مسٹر احمد تاریخ کے استاد ہیں، اینڈ ہی ہیز اے گڈ نالج آف ہسٹری اینڈ اسلامک اسٹڈیز، اور آپ بہت اچھا علم رکھتے ہیں تاریخ اور اسلامیات کا۔ دی چلڈرن آر آلویز کیوریس ٹو لسن ٹو ہسٹوریکل اینڈ اسلامک اسٹوریز فرام مسٹر احمد۔ بچے ہمیشہ مسٹر احمد سے اسلامی اور تاریخی کہانیاں سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں یا جستجو میں رہتے ہیں۔ On that weekend, curious and eager to learn more، اس ہفتے کے اختتام کو بےتاب اور پرجوش مزید جاننے کے لیے یا مزید سیکھنے کے لیے children gathered around him، بچے ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، and they had been asking about a story، اور وہ ایک کہانی کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ All right، Mr. Ahmed began with a smile، ٹھیک ہے، مسٹر احمد نے مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کیا۔ Let me tell you a story that is much more than just history، چلو میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں جو تاریخ سے بہت بڑھ کر ہے۔ It's about the life of the greatest example for all of us، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم سب کے لیے عظیم ترین مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہے۔ سیکنڈ پیراگراف کا آغاز کرتے ہیں۔ The children settled down، بچے بیٹھ گئے۔ Their eyes bright with interest، ان کی آنکھیں دلچسپی کے ساتھ چمکدار یا روشن ہو گئیں۔ So Mr. Ahmed began to share the story of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسٹر احمد نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی شیئر کرنا مطلب بتانا شروع کی۔ Imagine a world where people were lost in greed، idol worship and injustice۔ تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں لوگ لالچ، بتوں کی پوجا اور ناانصافی میں کھوئے ہوئے تھے۔ That was the world in which حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم born، یہ دنیا تھی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ Over 1400 years ago in the city of مکہ، 1400 سال سے بھی پہلے شہر مکہ میں۔ Today his life stands as an example of how faith، courage and compassion can transform not only individuals but entire societies۔ آج آپ کی زندگی ایک مثال پیش کرتی ہے کہ کیسے ایمان، حوصلہ اور ہمدردی نہ صرف افراد کو بلکہ مکمل معاشروں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ پیراگراف تھرڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was born into the noble قریش tribe in مکہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے معزز قریش کے قبیلے میں پیدا ہوئے تھے۔ A city that was bustling with traders and travelers، ایک شہر جو بھرا رہتا تھا تاجروں اور مسافروں کے ساتھ۔ However، تاہم even though his family was respected، اگرچہ آپ کے خاندان کی عزت کی جاتی تھی یا آپ کا خاندان معزز تھا۔ His early life was filled with hardship and loss، پھر بھی آپ کی ابتدائی زندگی مشکل اور نقصان سے بھری ہوئی تھی۔ His father حضرت عبداللہ passed away before حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was even born، آپ کے والد حضرت عبداللہ حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ His mother حضرت آمنہ raised him with great care، آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کی بڑے احتیاط سے، خیال سے پرورش کی۔ But when محمد صلی اللہ علیہ وسلم was just 6 years old،
لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کے تھے she too passed away. آپ بھی وفات پا گئیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was brought by his uncle حضرت ابو طالب. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے پالا. حضرت ابو طالب raised حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم with kindness and treated him like his own son. حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مہربانی یا شفقت کے ساتھ پالا and treated him like his own son اور ان سے اپنے خود کے بیٹے کی طرح برتاؤ کیا. 4th پیراگراف کا سٹارٹ کرتے ہیں. گروئنگ اپ پرورش پاتے ہوئے یا عمر رسیدہ ہوتے ہوئے یا بڑھتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was known for his honesty and gentle nature. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تھے یا جانے جاتے تھے اپنی ایمانداری اور نرم فطرت کی وجہ سے. Even as a child he stood out for his trustworthiness and fairness. حتیٰ کہ ایک بچے کے طور پر آپ ممتاز رہے اپنے معتبر اور انصاف پسند ہونے کے لیے. The people of Makkah respected him and called him Al-Amin. مکہ کے لوگ آپ کی عزت کرتے تھے اور آپ کو الامین کے نام سے پکارتے تھے، میننگ جس کا مطلب ہوتا ہے دی ٹرسٹ وردی، ایماندار یا سچا. ایز اے ینگ مین، ایک نوجوان آدمی کے ہی ورکڈ ایز اے شیفرڈ، آپ نے ایک چرواہے کے طور پر کام کیا. اے جاب دیٹ ٹاٹ ہم پیشنس اینڈ رسپانسبلٹی، ایک کام جس نے آپ کو صبر اور ذمہ داری سکھائی. لیٹر ہی بیکیم اے مرچنٹ، بعد میں آپ ایک تاجر بن گئے. ٹریولنگ ود کاروانز، قافلوں کے ساتھ سفر کرتے. ٹو ٹریڈ گڈس اکراس عربیہ، عرب میں سامان کی تجارت کے لیے. بعد میں آپ ایک تاجر بن گئے، قافلوں کے ساتھ سفر کرتے عرب میں سامان کی تجارت کے لیے. ان آل ہز ڈیلنگز، اپنے تمام معاملات میں ہی واز ناؤن فار ہز آنیسٹی اینڈ فیئرنیس، آپ اپنی ایمانداری اور انصاف کے لیے مشہور تھے. ٹریٹس دیٹ میڈ ہم بیلوڈ بائی ایوری ون ہو نیو ہم، ایسی خوبیاں جس نے آپ کو ان سب میں محبوب بنا دیا جو آپ کو جانتے تھے. ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ریلیشن شپ ان حضرت محمد لائف واز ود ہز وائف. 5th پیراگراف کا سٹارٹ ہے. One of the most important relationship in حضرت محمد life was with his wife. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے اہم ترین رشتہ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was a wealthy widow and a successful business woman. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امیر بیوہ تھی اور ایک کامیاب کاروباری خاتون. She had heard of حضرت محمد's reputation as an honest and trustworthy. آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایماندار اور سچے تاجر کی شہرت سن رکھی تھی. So she hired him to manage her business. تو آپ نے ان کو اپنے کاروبار کا انتظام سنبھالنے کے لیے ملازمت پر رکھ لیا. Impressed by his، چھٹے پیراگراف کا سٹارٹ کرتے ہیں. Impressed by his honesty, kindness and humility. ان کی ایمانداری، مہربانی اور انکساری سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ sent a marriage proposal to محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شادی کا پیغام یا شادی کی پیشکش بھیجی. Even though she was 15 years older than him. حتیٰ کہ آپ ان سے 15 سال عمر میں بڑی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم accepted her proposal. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا. And their marriage was filled with love, respect and mutual support. اور آپ کی شادی بھری ہوئی تھی محبت، عزت اور باہمی مدد کے ساتھ. حضرت خدیجہ was not only his wife but also his closest confidant. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف آپ کی بیوی تھی بلکہ آپ کی قریبی ترین رازدار بھی. اینڈ سپورٹر اور مددگار.
especially during the difficult early years of his نبوت، خاص طور پر آپ کی نبوت کے ابتدائی چند مشکل سالوں کے دوران۔ By the time حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم reached the age of 40، 7ویں پیراگراف کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس وقت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے، he began to feel a deep sense of unease about the world around him۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد دنیا کے بارے میں گہرا احساس آف انیز گہرا بے چینی کا احساس محسوس کرنا شروع کر دیا۔ ون نائٹ، ایک رات، ڈیورنگ دی منتھ آف رمضان کے مہینے کے دوران، وائل میڈیٹیٹنگ ان دی کیو آف ہرا، غار ہرا میں غور و فکر کرتے ہوئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز وزٹڈ بائی دی اینجل جبرائیل، یا انگلش میں ہم گیبریل بولیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ who commanded him to، جنہوں نے آپ کو حکم دیا پڑھنے کا، to read پڑھنے کا۔ startled، حیرت زدہ ہوتے ہوئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم responded، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، I cannot read، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ The angel repeated the command 2 more times، فرشتے نے 2 دفعہ مزید حکم دہرایا۔ And then revealed the first words of what would become the Quran، اور پھر ظاہر کیے پہلے الفاظ جو قرآن بن جائیں گے۔ Read، او رسول اللہ، in the name of your Lord، اے اللہ کے رسول، اپنے خدا کے نام پر پڑھو۔ Who created، جس نے تخلیق کیا، created humans، انسانوں کو تخلیق کیا، from a clinking clot، ایک مربوط خون کے لوتھڑے سے۔ Read، پڑھو، and your Lord is the most generous، اور تمہارا خدا بہت سخی ہے۔ Who taught by the pen، جس نے قلم سے سکھایا۔ Taught humanity what they knew not، انسانیت کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ 8th پیراگراف کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ This was the first revelation from Allah سبحانہ تعالی، SWT کا مطلب ہوتا ہے سبحانہ تعالی۔ یہ پہلی وحی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی۔ And it marked the beginning of حضرت محمد's mission as the final رسول، اور یہ نشانی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول کے مشن کے آغاز کی، منصوبے کے آغاز کی۔ overwhelmed by the experience، اس تجربے سے مغلوب ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم rushed home، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی گھر گئے to حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی حضرت خدیجہ کے گھر گئے۔ who comforted him and reassured him، جنہوں نے آپ کو تسلی دی اور آپ کو یقین دلایا کہ he was indeed the chosen messenger of اللہ سبحانہ تعالی، اور آپ کو یقین دلایا کہ یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے گئے پیغمبر ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ became the first person to accept Islam، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والی پہلی شخص تھی۔ And she remained by his side as he began to spread the message of Islam، اور آپ ان کے ساتھ ہی رہیں جیسے ہی آپ نے اسلام کا پیغام پھیلانا شروع کیا۔ 9th پیراگراف کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ At first only a small group of people accepted Islam، پہلے پہل صرف ایک چھوٹے سے گروہ نے اسلام قبول کیا، including حضرت ابو بکر and حضرت علی، بشمول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے۔ however، تاہم as the message of Islam began، جوں اسلام کا پیغام پھیلا، the leaders of Makkah grew increasingly hostile، مکہ کے رہنما مزید دشمن ہوتے گئے۔ despite the opposition، مخالفت کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم continued to preach the message of Islam، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پھیلانا جاری رکھا۔ with patience and perseverance، صبر اور استقامت کے
ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور استقامت کے ساتھ اسلام کا پیغام پھیلانا جاری رکھا۔ 10ویں پیراگراف کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایز مور پیپل ایکسیپٹڈ اسلام، جو مزید لوگوں نے اسلام قبول کیا، دی لیڈرز آف مکہ بیکیم مور اگریسو in their efforts to stop the spread of the new faith۔ مکہ کے رہنما became more aggressive، مزید جارحانہ ہو گئے، in their efforts، اپنی کوششوں میں، to stop the spread of the new faith، نئے دین کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے۔ جیسے جیسے مزید لوگوں نے اسلام قبول کیا، مکہ کے رہنما مزید جارحانہ ہو گئے نئے دین کے پیغام کو پھیلانے کی کوششوں میں۔ They began to persecute the Muslims، انہوں نے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا۔ Subjecting them to physical and emotional abuse، ان سے جسمانی اور جذباتی زیادتی کرتے ہوئے۔ Despite the torture، اذیتوں کے باوجود، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم never responded to violence with violence، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دیا۔ And he encouraged his followers to remain steadfast in their faith، اور آپ نے اپنے پیروکاروں کو اپنے ایمان کے ساتھ مستحکم رہنے کی حوصلہ افزائی کی۔